کرامت کسے کہتے ہیں؟ یہ کرامت کو لے کر ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دو باتیں میں ضروری آپ سے اس حوالے سے کرتا ہوں۔ کرامت کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا کوئی فعل اپنے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر خلاف عادت ظاہر کرتا، عادتاً ایسا نہ ہوتا۔ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے معجزہ جو ہے فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اپنے برگزیدہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے۔ اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک کوئی دلیل ہو۔ اب اس کرامت کو لے کر ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا ہے غلو کی۔ غلو کی کس طرح؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے تھے، عیسائی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، جبکہ مردے زندہ کون کرتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سبب بنایا تھا۔ اسی طرح کرامات میں بھی کسی ولی کے ہاتھ پر، کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی کرامت کا اظہار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس بندے کو صرف سبب بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ اس میں غلو کر دیتے ہیں کہ یہ کرامت اسی ولی کا خاصہ ہے، یہ کام اسی ولی نے کیا ہے، یہ کام اسی پیر نے کیا ہے۔ تو یہ بھی انتہا جو ہے انسان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتی۔ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، کرنے والی ذات ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صرف اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شریعت میں کرامت کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں کرامت کو برملا بیان کیا جاتا ہے۔ معجزے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ ہے کہ معجزے کو ظاہر کرنا ہے، نبوت کی دلیل ہے، نبی کے ہاتھ پر معجزے کو دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں۔ اور کرامت تو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کرامت کو چھپایا جائے۔ دوسری انتہا کیا پائی جاتی ہے؟ ہمارے جو متجددین ہیں، جو جدید اسکالرز ہیں، وہ بالکل ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز سائنٹیفک دلیل ہوتی ہے کوئی بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ خلاف عادت خلاف عقل کام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ثبوت بناتے ہوئے کہ عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، بالکل ان کرامات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک درمیانی راستہ اختیار کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بیس چڑھی کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا یا کیسے لایا جائے گا، تو آصف بن برخیہ نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اوپر دیکھیں، جب آپ کی آنکھ جھپکے گی اتنے میں حاضر کر دوں گا۔ تو آصف بن برخیہ اس تخت کو حاضر کرنے والے نہیں تھے، حاضر کرنے والی ذات اللہ کی تھی، وہ صرف سبب بنائے گا۔ تو ان کرامات کے باب میں جو ہے ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، نہ کرامت کی نسبت کسی شخص کی طرف کرنی ہے، نہ کسی ولی کی طرف، نہ کسی پیر کی طرف۔ کرامت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور نہ اس کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ انکار کر دیا تو قرآن مجید میں اس سے عجیب کون سی کرامت ہو سکتی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو، اتنی خلاف عقل بات۔ تو اس وجہ سے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ انہیں کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، نہ وہ زانیہ تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی۔